إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في يوم العبد ما كان العبد في يوم أخيه ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه أخرجه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و تعریف
خالق کائنات مالک زمین و آسمان کے لیے ہے۔ بعد ہو کروڑوں درود و سلام کے پھول نشاور ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی ساقی کوثر، شافع رود محشر، انبیاء کے سردار، مدینہ کے تاجدار، مومنوں کے دل کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو عنوان آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ عنوان ہے قرض کے احکام و مسائل۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرض کے مسائل سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی اسباب اور عوامل کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ضروریات دنیا، کھانے پینے، اوڑھنے بچھانے کی چیزیں لگی رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے کسی کے سہارے پر زندگی گزارنے، کسی کے اوپر بوجھ بن کر کے زندگی گزارنے سے منع کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے محنت و مشقت کریں، محنت کی کمائی کما کر کے اپنی زندگی گزر بسر کریں۔ کسی کے سامنے کاسے گدائی لے کر کے نہ پھرے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے۔ شریعت میں سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، تمہارے گھر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ صحابی جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ایک چھوٹا سا پیالہ ہے جس کے اندر میں کبھی پانی پی لیتا ہوں، کبھی کھانا بھی کھا لیتا ہوں، اور ایک ٹاٹ کی چٹائی ہے جس کو میں آدھا اوڑھ لیتا ہوں اور آدھا بچھا لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا وہ دونوں چیزیں لے کر کے آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ صحابی دونوں چیزیں لا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو دونوں ہاتھ میں لے کر کے مجمع صحابہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کون ہے ان دو چیزوں کا خریدار؟ کون ہے؟ میں اسے نیلام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میں ان دونوں چیزوں کو خریدنا چاہتا ہوں، 2 درہم کے اندر خریدنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فروخت کر دیا۔ اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا، جاؤ 1 درہم لے کر کے بازار سے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر کے صاحب خانہ کو دے دینا، اور 1 درہم لے جاؤ بازار میں اور وہاں سے 1 کلہاڑی خرید کے لے آنا۔ وہ صحابی جاتے ہیں، بازار سے کلہاڑی خرید کر لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے اس کلہاڑی کا دستہ لگاتے ہیں اور صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ جنگلات میں جاؤ، لکڑیاں کاٹنا، مارکیٹ کے اندر اس کو فروخت کرنا، 10-15 دن ہو جائے تو میرے پاس چلے آنا۔ 15 دن گزر جاتا ہے، وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اپنے ہاتھ میں 10 درہم لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 درہم کو دیکھ کر کے کہا کہ اے میرے پیارے، کیا یہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر نہیں ہے؟ کیا یہ اس چیز سے بہتر نہیں ہے کہ تو کل قیامت کے دن رب کے دربار میں پہنچے اور تیرے پیشانی پر بھیک مانگنے کے داغ ظاہر ہو، تیرے پیشانی پر بھیک مانگنے کے آثار نمایاں ہو؟ کیا تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ تو محنت اور مزدوری کر کے اپنی زندگی بسر کرے، اپنے گھر والوں کو کھلائے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو تجارت کی طرف، محنت کی
حکم دیا اور مشقت کی طرف ان کی ترغیب دلائی کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرنا، بھیک نہیں مانگنا، کٹورا لے کر کے در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانا۔ جناب محمد رسول اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اگر آپ کے پاس قابلیت ہے، صلاحیت ہے، تو آپ اپنی قابلیت اور صلاحیت کا استعمال کر کے اپنی زندگی بسر کریں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ عموماً مارکیٹ اور بازار کے اندر یا ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ چیز سننے میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، جفاکشی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اپنے والدین کی خدمت کے لیے، اپنے اہل و عیال کی پرورش کے لیے اگر وہ تن من دھن سے دن رات لگے رہتا ہے محنت میں، کمائی میں، اللہ رب العالمین نے جو واجبات اس کے اوپر رکھے ہیں اس کو ادا کرنے کے بعد فوراً جو ہے اپنی پوری انرجی کمائی میں لگا دیتا ہے، تو لوگ اس کو تانے دیتے ہیں کہ یہ تو پیسے کا اتنا رسیا ہو گیا ہے کہ دن رات یہ پیسے کے پیچھے لگے رہتا ہے۔ یہی بات صحابہ کرام نے ایک صحابی کے بارے میں کہی تھی، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی تعریف کیا کی تھی اور اس کو کس چیز سے نوازا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ کی موجب طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ارقام بن اجرۃ رضی اللہ عنہ قال ان رجلا مر على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرأى اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم من جلده ونشاطه ما اعجبهم فقالوا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لو كان هذا في سبيل الله فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على ابوين كبيرين شيخين فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على اهله فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى تفاخرا ورياء فهو في سبيل الطاغوت اخرجه الطبراني في موجمه وصححه الالباني۔ امام البانی نے اس روایت پر حسن کا حکم لگایا ہے۔ کعب بن عجرہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی کا گزر اللہ کے رسول کے پاس سے ہوا۔ صحابہ کرام نے جب اس کو دیکھا تو صحابہ کرام نے کہا، اس کے نشاط کو دیکھ کر کے، اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر کے، اس کے محنت لگن اور دھن کو دیکھ کر کے کہا یہ مال کے پیچھے کتنا بھاگتا ہے، کاش یہ محنت یہ اللہ کے راستے میں کرتا، اللہ کے لیے کرتا، اللہ کے کلمات کے نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے کرتا تو یہ کتنا بڑھیا کام ہوتا، کتنا اچھا کام ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو، اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو گویا کہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے۔ اگر وہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے پیسہ کمانے کے لیے دن رات چلتا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں چلتا ہے۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے سوال سے بچنے کے لیے، دستے سوال دراز کرنے سے بچنے کے لیے، تاکہ لوگوں سے قرض نہ لینا پڑے، اس سے بچنے کے لیے اگر وہ محنت تگودو کرتا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کا چلنا تصور کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اگر وہ دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، ریا کے لیے، نمود کے لیے نکلتا ہے تو فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، ایسا آدمی شیطان کے راستے پہ چلتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی محنت کی کمائی کمائے، محنت کی کمائی کھائے، جو وسائل اور ذرائع اللہ نے اس کو دیے ہیں اس کا استعمال کرے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے۔ خصوصاً بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب ضروریات نہیں پوری ہوتی ہے، کوئی محنت مزدوری نہیں کرتے ہیں، قرضے سے لے کر کے کام چلاتے ہیں، کبھی وہ پڑوسی سے قرضہ لے لیے، کبھی بھائی سے قرضہ لے لیے، جب معاشرے کے اندر ان کو قرض نہیں ملتا ہے تو جاتے ہیں حرام اور لون پہ پیسہ لے کر کے اپنی زندگی کاٹتے ہیں، اور ایک دن آتا ہے کہ اسی حرام کمائی میں، حرام کھاتے
खाते उसकी मौत हो जाती है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ऐसा आदमी पहुंचेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो क्या जवाब देगा? मेरे प्यारों, जिक्र का ये मकसद है कि शरीयत ने कमाई की तरफ रग़बत दिलाई है, लोगों के सामने हाथ फैलाने से मना किया है, लेकिन एक इमरजेंसी करने रखी है, एक कंडीशन ये रखी है कि कभी अगर हाथ फैलाने की जरूरत पड़ जाए, कभी पैसे की जरूरत पड़ जाए, कभी जरूरत के लिए पैसे की जरूरत पड़ जाए, माल की जरूरत पड़ जाए, तो शरीयत ने एक रास्ता, कर्ज का रास्ता निकाला है कि आप कर्ज लेकर के अपनी जरूरियात को पूरी कर सकते हैं, और शरीयत ने इसको जायज और दुरुस्त करार दिया। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैन, कि ऐ मोमिनो, जब तुम आपस में एक दूसरे से कर्ज का लेन देन करो तो इला अजल मुसम्मा, वो कर्ज का जो लेन देन है, कर्ज दे रहे हैं या कर्ज ले रहे हैं, तो उसकी एक मियाद मुतय्यन होनी चाहिए, एक तारीख और वक्त उसका मुतय्यन होना चाहिए। दूसरी चीज कुरान करीम के अंदर अल्लाह आगे फरमाता है, फक्तुबू, कर्ज देने वाला भी लिख ले और जिसको कर्ज दिया जा रहा है वो भी लिख ले। ये शरीयत का इस्तेहबाबी अमर है, ये मुस्तहब और मंदूब है। उसका फायदा यह है, मिसाल के तौर पे आदमी ने किसी को कर्ज दिया और उसने नहीं लिखा, मुमकिन है आगे चल के कर्ज लेने वाला इनकार कर दे कि मैंने फला साहब से कर्ज नहीं लिया है, और देने वाले का नुकसान, जो माल वो दिया है, मुमकिन है सामने वाला हड़प ले और कहे कि मैंने तुमने मुझे कभी कर्ज नहीं दिया है। शरीयत ने इस तनाज़ा को खत्म किया, कहा जब एक दूसरे से कर्ज लो तो लिख लिया करो, और इसका फायदा उखरवी फायदा भी है, दुनियावी फायदा भी है। किसी ने किसी से आपने कर्ज लिया, उस बेचारे ने लिखा नहीं कि फला आदमी ने उससे कर्ज लिया है, अब उसका इंतकाल हो गया। जिसको कर्ज दिया है वो ये सोचे कि जिसने मुझको कर्ज दिया था उसने तो लिखा ही नहीं था, न मुझसे सिग्नेचर कराया था, अब तो मेरे मौज है, अब मुझे कर्ज देने की जरूरत नहीं है। बसा औकात ऐसे भी डाकू किस्म के लोग मुआशरे के अंदर मौजूद है जो कर्ज लेकर के वापस नहीं करते हैं, और वापस ये कहते हैं कि हमने आपके बाप से या आपके वालिद से, आपके भाई से कर्ज नहीं लिया है। उन्हें उखरवी अंजाम से डरना चाहिए। कर्ज लेकर के ना देना, और देने वाले ने लिखा नहीं है या लेने वाले ने लिखा है कि उसके मरने के बाद उसके वारिसीन उसके तरफ से अदा कर दे, तो जो आदमी कर्ज ना दिया हो और इंतकाल कर जाए, उसने कहीं लिखा भी ना हो, तो उसकी दो सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ है। पहली सजा ये है कि वो आदमी जो है किससे महरूम रहेगा, उसकी गर्दन को आजादी नहीं मिलेगी, और दूसरी चीज ये है कि वो खयानत का मुर्तकिब होगा। खयानत करने वाला उसको तस्वुर किया जाएगा कि कर्ज लिया और देने वाले का इंतकाल हो गया, उसने नहीं लिखा था, इसको मौका मिल गया, उसने कर्ज लौटाया नहीं और ना ही खुद लिख करके रखा था कि मेरी औलाद उसे वापस कर दे। आखिरत में उसका अंजाम क्या होगा? वो खयानत का मुर्तकिब होगा। और खयानत जितनी संगीन जुर्म है, कितनी भयानक चीज है ये अमानत, और अमानत में खयानत जिसे आज मुसलमान जो है बहुत हकीर समझता है। अहमद शाकिर ने एक रिवायत जो है उम्दतुल तफसीर के अंदर जिक्र की है, जिसके अंदर अमानत की अहमियत का पता चलता है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल इन्न शहादत तुकफ्फिरु कुल्ल ज़ंबिन इल्ला अल-अमाना फयुता बिर्रजुल यौमल क़ियामा व इन काना क़द कुतिला फ़ी सबीलिल्लाह फयुक़ाल अद्दी अमानतक अद्दी अमानतक अद्दी अमानतक फयक़ूल व अन्ना वद्दीहा व क़द ज़हबत दुनिया फतुमस्सलु लहु अल-अमानतु फ़ी क़ारि जहन्नम फयहवी इलैहा फयहमिलुहा अला आतिक़िही फतनज़िलु अन आतिक़िही फहुव यहवी इला नारि अबदल आबिदीन। रिवायत है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, वो कहते हैं कि इन्न शहादत तुकफ्फिरु कुल्ल ज़ंबिन, ये शहादत जो है सारे गुनाहों को मिटा देती है, सारे गुनाहों को धो देती है। सिर्फ अमानत के अंदर खयानत इतना संगीन जुर्म है कि अमानत के अंदर जो खयानत है, इस खयानत के गुनाहों को शहादत भी नहीं धो पाती है। कल क़यामत का दिन होगा, एक खाइन को लेकर के आया जाएगा, चाहे वो किसी मदरसे का खाइन हो, चाहे वो किसी कौम का खियानत करने वाला हो, चाहे किसी मदरसे का खियानत करने वाला हो, चाहे किसी तंजीम का खियानत करने वाला हो, किसी भी जिम्मेदार, कोई भी जिम्मेदार जो खियानत करने वाला होगा, कल क़यामत के दिन उसको लाया जाएगा
جائے گا, اس سے کہا جائے گا ادی امانت, ادی امانت, تو وہ جس امانت کے اندر تو نے خیانت کی ہے وہ امانت کو لوٹا دے. وہ آدمی کہے گا اللہ وذهبت الدنيا وانا اوديها وقد ذهبت الدنيا, پروردگار دنیا تو ختم ہو گئی ہے, میں امانت کہاں سے لے کر کے آؤں. روایت کے اندر ہے فتمثل له الامانۃ فی قعر جہنم, وہ امانت اس کو جہنم کے اندر دکھائی جائے گی. وہ امانت کو اٹھانے کے لیے جہنم کے اندر کودے گا, امانت کو اٹھائے گا, اٹھا کر اپنے کندھے پہ لادے گا, لاد کر کے جب جہنم سے نکلنے کی کوشش کرے گا دوبارہ پھسل کر جہنم کے اندر چلی جائے گی. پھر وہ جہنم کے اندر کودے گا, امانت کو اٹھائے گا, اٹھا کر کندھے پہ لاد کر جب جہنم کے اوپر آئے گا تو پھر سے امانت پھسل کر کے جہنم کے اندر چلی جائے گی. فَيَهْوِي إِلَيْهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ, تو وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم کے اندر گرتا رہے گا, امانت کو اٹھاتا رہے گا, لیکن امانت جو ہے جہنم سے باہر نہیں نکلے گی. اس آدمی کی یہی سزا ہے, کیونکہ الجزاء من جنس العمل, دنیا کے اندر جیسا کرو گے آخرت کے اندر ویسا ہی بھرنا پڑے گا. تو یہ قرض کا نہ دینا یہ ایک طرح کی خیانت ہے, اور اس خیانت کی سزا اسے کل قیامت کے دن ضرور ملے گی. اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ایاکم والدینا, قرض لینا تو جائز ہے لیکن کہا ایاکم والدینا, کہ اے لوگوں قرض لینے سے بچو. فإن أوله هم وآخره حرب, کیونکہ قرض کی شروعات جو ہوتی ہے یہ ٹینشن سے ہوتی ہے, ہموم و غموم سے ہوتی ہے. قرض دینے والا بھی ٹینشن میں رہتا ہے کہ جس کو میں نے قرض دیا ہے وہ وقت پہ لوٹائے گا یا وقت پہ نہیں لوٹائے گا, اور یہ بھی اس کو ٹینشن کھائے چلی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے دینے سے پہلے مجھے اس پیسے کی ضرورت پڑ جائے. یہ ٹینشن قرض دینے والے کو دبائی جاتی ہے. قرض لینے والا بھی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں فلاں صاحب کے مال کو وقت مقررہ پہ لوٹا پاؤں گا یا وقت مقررہ پہ نہیں لوٹا پاؤں گا. یہ ٹینشن اس کو کھائے چلے جاتی ہے, دونوں ٹینشن میں ہوتے ہیں. اسی وجہ سے عمر خطاب نے کہا تھا ایاکم والدینا, اے لوگوں قرض سے بچو. فإن أوله هم, کیونکہ اس کی شروعات ہی ٹینشن ہے, وآخرہ حرب, اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آخر میں لڑائی ہو جاتی ہے. قرض دینے والا جب قرض کا تقاضا کرتا ہے تو سامنے والا بڑے دھڑلے بڑے بے شرمی کے ساتھ کہتا ہے کہ ایسا 10,000 دے کر کے 20,000 دے کر کے ایسا لگ رہا کہ آپ نے مجھ پہ احسان کر دیا ہے, آپ تو میرے گھر کو ہی کھول ڈالے ہیں. آپ قرض پہ قرض, قرض پہ قرض کا مطالبہ کرتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ قرض دینے والا اور قرض لینے والا دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے, رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے, محبت دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے, رشتوں میں خراش پیدا ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے عمر بن خطاب نے کہا تھا اے لوگوں قرض لینے سے بچو. فإن أوله هم, اس کی شروعات ٹینشن ہے, وآخرہ حرب, اور اس کا نتیجہ کیا ہے, لڑائی ہے. اس دور میں کسی کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کسی سے لڑائی مول لینا, کسی سے لڑائی مول لینا. اسی وجہ سے سلف بچا کرتے تھے جب آپ کو شدید ضرورت پیش آ جائے تو آپ قرض لیجئے, بلا ضرورت آپ قرض نہ لیے اور نہ لیا کرے. جتنی ضرورت ہو اتنے مقدار میں آپ کیا ہے قرض لیا کرے. ضرورت قدر بقدرها, جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنی آپ قرض لے. جھوٹی شان و شوکت دکھانے کے لیے شادی میں ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم جو ہے فلاں مالدار کی طرح جو ہے منڈپ سجائیں 1,00,000 2,00,000 لگا کر کے. اب آدمی اپنی جھوٹی آن بان شان شوکت اور عظمت و جمہوریت کے لیے 2-4 لاکھ قرضہ لے کر کے جو بیٹا اور بیٹی کے شادی میں ایسے ہی اڑا دیتا ہے. ایسے مقامات پہ اس طرح کے فنکشن کے لیے قرض کا لینا علماء نے حرام قرار دیا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے کہ ہمارا پڑوسی حج کو چلے گیا تو اب میں کیسے نہ حج کو جاؤں, پڑوسی تانا دے گا, اس لیے وہ 2-4-10 لوگوں سے قرض لے کر کے حج پہ چلے جاتا ہے. فقہا اور علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس قرض کے ادائیگی کے سبیل نہ ہو تو قرضے پر پیسہ لے کر کے حج کرنا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے.
क्योंकि कुरान कहता है, हदीस ये कहती है कि जिसके पास इस्तिताअत हो, बदन की ताकत हो, पैसा रुपया हो, सवारी के बंदोबस्त करने का इंतजाम हो, ऐसे आदमी पर हज वाजिब है। ये नहीं कि हम कर्जा ले लें, हज करके चले आए, कर्ज की अदायगी ना कर पाए और हमें मालूम भी है कि हम कर्जा इसका लौटा नहीं पाएंगे, ऐसे आदमी के लिए जायज नहीं है कि कर्जा लेकर के हज को जाए। कर्ज के मसाइल में से एक मसला ये है कि कर्ज हम वक्त पर अदा करने की कोशिश करें। कुरान कहता है जब कर्ज लो तो मुतअय्यना मुद्दत तक के लिए कर्ज लिया करो। मुतअय्यना मुद्दत तक के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए आप कर्ज ले और उसके अंदर लौटाने की कोशिश करें। और जो शख्स कर्ज को नहीं लौटाता है और उसकी वफात हो जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ऐसे आदमी की नमाज़े जनाजा नहीं अदा करते थे जिनके ऊपर कोई कर्ज होता था। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अंसर इब्न अक़वा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्ना जुलूसन इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ उतिया बि जनाज़तिन फ़क़ालू सल्लि अलैहा फ़क़ाल हल अलैहि दैनुन क़ालू ला फ़क़ाल हल तरका शैअन क़ालू ला फ़सल्ला अलैहा सुम्मा उतिया बि जनाज़तिन उख़रा फ़क़ालू सल्लि अलैहा फ़क़ाल हल अलैहि दैनुन क़ालू नाम सलासतु दनानीर क़ाल हल तरका शैअन क़ालू नाम फ़सल्ला अलैहा सुम्मा उतिया बि जनाज़तिन उख़रा सुम्मा उतिया बिस्सालिसा फ़क़ालू सल्लि अलैहा फ़क़ाल हल अलैहि दैनुन क़ालू सलासतु दनानीर फ़क़ाल हल तरका शैअन क़ालू ला फ़क़ाल सल्लु अला साहिबिकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हम बैठे हुए थे, इतने में एक जनाजा लाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, ऐ अल्लाह के रसूल नमाज़े जनाजा पढ़ दीजिए। अल्लाह के रसूल ने इस्तिफ़सार किया, सवाल किया, पूछा कि क्या इसके ऊपर किसी का कर्जा है? सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल इस पे कोई कर्ज नहीं है। दूसरा जनाजा आया, अल्लाह के रसूल से कहा गया जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या इसके ऊपर कोई कर्ज है? सहाबी कहते अल्लाह के रसूल इसके ऊपर 3 दीनार कर्ज है। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या इसने वरासत के अंदर कुछ छोड़ी है, कुछ प्रॉपर्टी छोड़ करके जा रहा है? कहा अल्लाह के रसूल इसके पास प्रॉपर्टी है। तब जाकर के अल्लाह के रसूल ने नमाज़े जनाजा अदा की। एक तीसरा जनाजा लेकर के आया गया, अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या इसके ऊपर कोई कर्ज है? कहा अल्लाह के रसूल इसके ऊपर 3 दीनार कर्ज है। कहा क्या प्रॉपर्टी में ये छोड़ करके जा रहा है? कहा अल्लाह के रसूल ये प्रॉपर्टी इसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी वरासत के अंदर छोड़ करके नहीं जा रहा है, कोई तरीका इसके पास नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लु अला साहिबिकुम, ऐ मेरे प्यारो अपने भाई पे नमाज़े जनाजा अदा करो। मैं मोहम्मद इसकी नमाज़े जनाजा नहीं अदा करता। उसी मजलिस के अंदर अबू कतादा खड़े हुए थे। अबू कतादा ने कहा सल्ली अलैहि या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप फला की नमाज़े जनाजा अदा कीजिए। मैं अबू कतादा जिम्मेदारी लेता हूँ कि इसके कर्ज को अदा कर दूंगा। जब अबू कतादा ने ये जिम्मेदारी ली तो अल्लाह के रसूल ने नमाज़े जनाजा को अदा किया। उसको कफनाने दफनाने के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे दिन मुलाकात अबू कतादा से हो जाती है तो अबू कतादा से पूछते हैं कि तुमने कर्ज के अदायगी की जिम्मेदारी ली थी, वो कर्ज तुमने अदा किया कि नहीं अदा किया? कहते अल्लाह के रसूल भूल गया, नहीं अदा कर पाया। अल्लाह के रसूल ने दोबारा हुक्म दिया उसके कर्ज को अदा कर दो। फिर दूसरे दिन मुलाकात हो जाती है अल्लाह के रसूल की। अल्लाह के रसूल फिर पूछते हैं कर्ज अदा किया कि नहीं अदा किया? कहा अल्लाह के रसूल उसके तरफ से कर्ज को अदा कर दिया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है अल्आन बर्रत अलैहि जिल्दा, अल्आन बर्रत अलैहि जिल्दा। दोनों तरह की रिवायत है। ऐ अबू कतादा अब जाकर के तुमने उसके चमड़ी को ठंडा किया, उसकी खाल को ठंडक पहुंचाई, अब जाकर के उसकी खाल ठंडी हुई। पता ये चला कि जो आदमी कर्ज लेता है, कर्ज अदा नहीं करता है, उसकी वफात हो जाती है उसी पर। अगर उसके तरफ से कर्ज अदा ना किया गया तो उसकी चमड़ी को ठंडक नसीब नहीं होती है, उसकी रूह मुअल्लक रहती है। एक रिवायत के अंदर है
کہ نفس المومن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، ایک مومن کی جو نفس ہوتی ہے یہ معلق ہوتی ہے، لٹکی ہوئی ہوتی ہے، نہ جہنم میں جاتی ہے نہ جنت میں جاتی ہے، جیسا کہ علامہ عراقی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اور بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس کے جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، وہ روح معلق رہتی ہے حتی یقضى عنہ، یہاں تک کہ اس کے طرف سے اس قرض کو ادا کر دیا جائے۔ آج ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، ہم بینک سے مسلمان کی بات کو چھوڑیے، آدمی ناجائز طریقے سے حرام طریقے سے لون پہ لون، آج آدمی اپنی انا کو چھپانے کے لیے، اپنی شخصیت کو چھپانے کے لیے کہ میں فلاں سے اگر قرض لوں گا تو وہ ہماری اس میں بے عزتی ہے، وہ جاتا ہے خاموشی کے ساتھ مارکیٹ میں یا اسی طرح سے جاتا ہے بینک کے پاس اور وہاں سے لون لیتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر لون کا کاروبار ایک دم عام ہے، تھوک ریٹ سے لوگ لون لے رہے ہیں، کوئی گاڑی کے لیے لون لے رہا ہے، کوئی گھر کے لیے لون لے رہا ہے، کوئی کسی اور کے لیے لون لے رہا ہے۔ اللہ کی قسم اپنے انا کو آپ بانٹ کر کے قرض لے سکتے ہیں، کیونکہ قرض لینے کی اجازت شریعت نے دی ہے، لیکن لون لینا شریعت نے مطلق طور پر لون لینے سے منع کیا ہے۔ یہ سودی کاروبار ہے اور سود کتنی خطرناک چیز ہے، اس سے ہم اور آپ واقف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم، مغرم، اے اللہ میں تجھ سے گناہ کے کام سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ فقال له قائل، ایک صحابی کھڑے ہو کر کے پوچھ لیتے ہیں، ما اکثر ما تستعیذ من المغرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ اتنا زیادہ قرض سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہا تھا کہ ان الرجل اذا غرم حدث فکذب ووعد فاخلف، کہ جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے تو وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کر لیتا ہے تو وعدہ خلافی کر لیتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، دن اور ٹائم متعین کر دیا ہے، آپ جب اس سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمارا قرض دے دیجئے تو کہتا ہے کہ ابھی جو ہے ہمارا چیک پاس نہیں ہوا ہے، ہمارا چیک جب پاس ہو جائے گا تو آپ کو میں رقم ادا کر دوں گا۔ کبھی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے بھی ایک آدمی کو قرض دیا تھا لیکن وہ قرض نہیں لوٹایا، جیسے ہی وہ قرض لوٹا دے گا میں آپ کو قرض دے دوں گا۔ طرح طرح کے وہ ہیلے اور بہانے تلاشتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی وجہ سے کہا تھا جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے تو جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا یہ کن لوگوں کی علامت ہے؟ حدیث شریف ہے کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي روایت لمسلم واذا خاصم فجر۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں، اور مسلم کی روایت کو سامنے رکھے تو منافق کی 4 علامت ہے۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت اس کے پاس رکھ دی جاتی ہے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ یہ 4 صفتیں اگر کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو علماء کا یہ فرمان ہے، علماء کہتے ہیں کہ ایسا آدمی پکا منافق ہو جاتا ہے، اور منافقین کا انجام اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے تہ میں رہیں گے۔ صحیح روایت ہے، اس کی سنگینی آپ سمجھے، جو آدمی قرض لے کے کھا جاتا ہے، ادا نہیں کرتا ہے، اور اس کا انجام حدیث کے اندر کیا بتایا گیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، ان محمد بن جحش قال كنا جلوسا عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرفع راسه الى السماء ثم وضع راحته على جبهته فقال سبحان الله ما نزل من التشديد فقال ففزعنا وسكتنا ففزعنا فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل فقال والذي نفس بيده لو ان احدا قتل في سبيل الله ثم أوهي ثم قتل ثم أوهي ثم قتل وعليه دين ما دخل
دخل الجنہ حتی یقضى عنہ. محمد بن جہش بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا. آسمان کی طرف اٹھانے کے بعد جناب محمد رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھتے ہوئے فرمایا سبحان اللہ ما نزل من تسبیح. سبحان اللہ کتنی سختی ہے, سبحان اللہ کتنی سختی ہے. صحابہ ڈر گئے, خاموشی طاری ہو گئی. عبداللہ ابن جہش کا بیان ہے فسکتنا وفزعنا, ہم پر خوف طاری ہوا, ہم ڈر گئے, ڈر کے مارے خاموش ہو گئے. کسی کی مجال نہیں کہ نبی سے اس سختی کے بارے میں پوچھا جائے. دوسرا دن گزرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی پوچھ لیتے ہیں اے اللہ کے رسول جس سختی کی بات کل آپ کر رہے تھے وہ سختی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ, اگر تم میں کا کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے, جامع شہادت نوٹ فرما دے, پھر اس کو زندگی دے دیا جائے, پھر اس کو شہادت نصیب ہو, پھر اس کو زندگی دی جائے, پھر شہادت نصیب ہو جائے, وعلیہ دین, اور وہ اس حال میں اس کی وفات ہوئی ہو کہ اس کے اوپر کسی کا قرض ہو, ما دخل الجنہ, ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا حتی یقضى عنہ, یہاں تک کہ اس کے طرف سے اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے. اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے. جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے لیے جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں کرتا ہے. اس وجہ سے قرض کے لین دین میں ہمیں بڑی صفائی سے کام لینا چاہیے. ہم اگر کسی سے قرض لے رہے ہیں تو وقت پہ لوٹانے کی کوشش کریں, اور اگر نہیں لوٹا سکتے تو کم سے کم وصیت نامہ لکھ کر کے چلے جائیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد ہمارے طرف سے قرض کو ادا کر دیں. لیکن ہمارے یہاں نہ لکھنے کا, ہمارے یہاں تو لوگ اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ تو سنت ہے, یہ مستحب ہے. اس طرح سے بہت سارے شیطان صفت کے لوگ, میں نہیں کہتا کہ سنت اور مستحب کی اصطلاح یہ غلط ہے, لیکن اس سنت اور مستحب کا سہارا لے کر کے جو منکرین حدیث ہے یہ پیارے رسول کے حدیثوں کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں, امت محمدیہ کو چاہتے یہ کہہ کہ یہ سنت ہے, یہ مباح ہے, یہ واجب نہیں ہے, یہ فرض ہے. دراصل یہ منکرین حدیث کی ایک سازش ہے, اور اس سازش کے تحت آج علماء کی اصطلاح کو استعمال کر کے ہمارے نوجوانوں کو راہ راست سے بھٹکانا چاہتے ہیں, ان کو ہٹانا چاہتے ہیں. یہ آج لکھنا, میں آپ کو بتاؤں لکھنا مستحب ہے, لیکن مستحب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. اگر مستحب کو آپ چھوڑتے ہیں تو اس کا نتیجہ باقی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو نہیں پتا کہ ہم نے کس سے قرض لیا ہے, اور جب اولاد کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ کی طرف سے قرض ادا نہیں کیا جائے گا, اور جب آپ کی طرف سے قرض ادا نہیں کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کی بخشش نہیں ہوگی, الا یہ کہ آپ کی نیت یہ رہی ہو کہ ہم قرض جو ہے ضرور بھی ضرور ادا کر دیں گے. کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی چھوٹی سی حدیث ہے, من اخذ اموال الناس یريد اداءها عد اللہ عنہ, جو کسی سے قرض لیتا ہے, مال لیتا ہے, نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ادا کر دوں گا, عد اللہ عنہ, ادا کرنے سے اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو مانا. اور میں نے بیان کیا اللہ قرض کے ادائیگی کے سبیل پیدا کر دیتا ہے, اگر وہ دنیا کے اندر نہیں ادا کر پایا تو آخرت کے اندر اللہ رب العالمین اس کے قرض کی ادائیگی کرے گا. اس لیے اگر آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو آپ اس کو لکھ لیا کریں, تاکہ دونوں طرفین کو کسی قسم کا ٹینشن اور ہموم و غموم کے شکار نہ ہو. وقت مقررہ پہ ادا کرنے کی کوشش کریں, اور اسی طرح سے جتنی ضرورت ہو اتنی لیں, کیونکہ حدیث کے اندر جو وعیدیں آئی ہوئی ہے کہ آدمی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے طرف سے قرض کی ادائیگی نہ کر دیا جائے. قرض کی ادائیگی بے شمار اس کے اور مسائل ہیں, وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم و سچی فہم عطا فرمائے, اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے طریقے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے, اللہ رب العالمین معاملات کے اندر صفائی پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین اگر ہم کسی کے حق اور حقوق کو مارے ہیں تو اس کو ہم دنیا کے اندر مرنے سے پہلے ہم ادا کرتے ہیں. کسی سے قرض لیے ہیں تو اللہ رب العالمین قرض کی ادائیگی کے سبیل عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے ظلم سے رہائی کے اسباب فراہم فرما دے. اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھے, ایمان پر توحید پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو, توحید پر ہو, اور ہمارے دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے پاک و صاف ہو. واقول قولی واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. نماز